वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीनी वजीर लियो जियान चाओ की मुलाकात। वजीर आजम ने सी पैक पर दोनों मुल्कों में मुकम्मल सियासी इत्तफाक राय पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा कि पाक चीन दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। चीनी वजीर ने कहा चीन ने अपनी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को एक खास मुकाम दिया है। पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की की हिमायत जारी रखेंगे। मुलाकात में नायब वजीर आजम इसहाक डार, वफाकी वुज़रा और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मौजूद थे। वजीर आजम हाउस में चीनी मेहमानों के एजाज में शाया भी दिया गया। पाक फौज के मजीद 5 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। जिला कुरम के इलाके सदा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी IED से टकरा गई। धमाका खेज मवाद फटने से हवालदार अकील अहमद, लांस नायक मोहम्मद ताफीर, सिपाही अनोश, हारून विलियम और मोहम्मद आजम खान ने जामे शहादत नोश किया। और दिन भर शदीद गर्मी के बाद कराची में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में बरसात, कहीं मूसलाधार तो कहीं हल्की फुहार। गुलशन इकबाल, नाजमाबाद, साइट एरिया और नॉर्थ कराची समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बजट बनाते हुए पीपल्स पार्टी की तजावीज को नजरअंदाज कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नीयत साफ है, उम्मीद है वो हमसे किए वादे पूरे करेंगे। बिलावल भुट्टो का बेनजीर भुट्टो की सालगिरह पर लियारी में जलसे से खिताब। कहा हुकूमत अपने इत्तेहादियों खुसूसन PP से मुशावरत करके बजट बनाती। पीपल्स पार्टी की शिकायत दूर करने के लिए जो भी हो सकता है करना चाहिए। बजट में PP की राय मौजूद होती तो बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते थे। इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे आज भी हुकूमत के साथ बैठे। हमें बजट पास कराना है, तमाम सियासी जमातें एक होकर फैसला करें। पार्लियामान ही अवाम के मसाइल हल करने का इदारा है। शहीद बेनजीर भुट्टो आज भी जिंदा हैं। घड़ी खुदा बख्श से हुकूमतें बनाती और गिराती हैं। सी पैक पर पाकिस्तान की सियासी क़यादत मुत्तहिद। पाक चीन मुश्तरका मुशावरती इजलास में अपोजिशन जमातों की भी शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा सी पैक पर पाकिस्तान में कौमी इत्तफाक है। दोनों मुल्कों की दोस्ती को अवाम के लिए फायदेमंद बनाना चाहते हैं। PTI के सेनेटर अली जफर ने चीनी वजीर को मुखातिब करके कहा हम सब यहाँ पर आपकी वजह से हैं। हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट मसनूई नहीं है। चीन से दोस्ती खारजा पॉलिसी की बुनियाद है। तरक्की, इस्तेहकाम और इस्लाहात हमारा एजेंडा है। तकरीब में PP और MKM रहनुमाओं की भी शिरकत। सी पैक को दोनों मुल्कों के बेहतर मुस्तकबिल और तरक्की का जामिन करार दिया। We need to improve security and the business environment. Security threats are the main hazards disturbing CPEC cooperation. In case of Pakistan, the primary factor shaking the confidence of Chinese investors is the security situation. बैरूनी ताकतें सी पैक के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे में मुलविस हैं, जिनका सियासी मकसद सी पैक से मुताल्लिक खदशात पैदा करना है। चीनी वजीर लियो जियान चाओ का पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब। कहा सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाना होगी। तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर सी पैक से मुंसलिक आबादियों के खदशात दूर करेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा सी पैक पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। सी पैक हमारी हुकूमत के तरक्याती एजेंडे का अहम सतून है। सी पैक के दूसरे मरहले में तेजी से काम जारी है। एहसन इकबाल ने कहा पाकिस्तानी हुकूमत चीनी एहलकारों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाक चीन ताल्लुकात सियासी तब्दीलियों से बालातर हैं। सी पैक पर कौमी इत्तफाक राय मौजूद है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी वजीर की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म और बेल्ट एंड रोड मंसूबे के लिए मुकम्मल ताउन का आदा किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में सी पैक पेश हुकूमत की PP के मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी। मुज़ाकराती कमेटियों की पहली बैठक इस्लामाबाद में हुई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पीपल्स पार्टी के मुतालबात का तफसीली जायजा लिया गया।
وفاقی پی ایس ڈی پی پنجاب اور وفاق میں پاور شیئرنگ پر تبادلہ خیال ہوا. جنوبی پنجاب کے انتظامی امور پر بھی بات چیت کی گئی. مذاکراتی کمیٹیوں کا بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق. اس کو کسی صورت بھی کوئی روک نہیں سکتا. میں نے جیسے آپ سے عرض کی ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ ٹھوک بجا کے بجٹ بھی پاس ہوگا اور ڈنکے کی چوٹ پر ٹھوک بجا کے پرائیویٹائزیشن بھی ہوگا. بجٹ کو کسی صورت کوئی نہیں روک سکتا. بجٹ ڈنکے کی چوٹ پر پاس ہوگا. سینیٹر فیصل واؤڈا کا دعویٰ. کہا ڈنکے کی چوٹ پر ٹھوک بجا کر نچکاری بھی ہوگی. بجٹ میں ترامیم کی گنجائش ہے. ہم سب ٹیکسز کا اپنا اپنا بوجھ اٹھانے کو تیار ہیں. بجٹ میں کہیں کچھ کوتاہیاں اور نالائکی بھی ہے. مجموعی ترقیاتی بجٹ کا کل حجم 321 بلین روپے ہے. تعلیم کی موجودہ بجٹ 146.9 بلین. شعبہ صحت کی سہولیات کے لیے 67.3 بلین. صحت کارڈ پروگرام کے لیے 5.5 بلین روپے مختص کیے گئے. بلوچستان کا 930 ارب روپے کا بجٹ پیش. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 22 سے 25% تک اضافہ. پینشن 15% بڑھ کر ملے گی. صوبے میں امن و امان پر 93 ارب خرچ ہوں گے. تعلیم کے لیے 126 ارب. صحت کے لیے 57 ارب روپے مختص کر دیے گئے. ترقیاتی منصوبوں کے لیے بھی خطیر رقم رکھی گئی ہے. وفاقی بجٹ میں رائلٹی کو اخراجات میں شامل کرنے کی سہولت ختم. رائلٹی اور فیس کو انکم ٹیکس کے لیے اخراجات کی حد مقرر کرنے کی تجویز. اب 100% کے بجائے 75% اخراجات تصور ہوں گے. اطلاق 2022 میں ہوگا. اور اوورسیز انویسٹرز چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا سہولت کے خاتمے پر اظہار تشویش. تجویز واپس لینے کی اپیل. کہا اشتہارات اور سیلز پروموشن کے اخراجات کی سہولت کے خاتمے سے ملٹی نیشنل کمپنیز مشکلات کا شکار ہوں گی. رائلٹی اشتہار اور سیلز پروموشن کے لیے 75% اخراجات کی شرط سے معاشی سرگرمیوں پر منفی اثر پڑے گا. روپے کی قدر میں کمی سے ایم این سیز منافع میں پہلے ہی کمی کا شکار ہے. پاکستان میں سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی ہوگی. ایڈورٹائزنگ اور میڈیا انڈسٹری پر بھی منفی اثرات پڑ سکتے ہیں. زبردستی بجلی کھولنے سے پشاور کا رحمان بابا گرڈ اسٹیشن میں فالٹ. گرڈ اسٹیشن سے 32 فیڈرز کو سپلائی منقطع ہو گئی. ترجمان پیسکو کا کہنا ہے مظاہرین کی زبردستی فیڈرز آن کرانے سے سسٹم اوور لوڈ ہوا اور فالٹ کی وجہ سے بجلی کی ترسیل معطل ہوئی. مشتعل مظاہرین نے پیسکو عملے سے تلخ کلامی کی اور موبائل فون چھین لیے. پیسکو ٹیم مرمتی کام میں مصروف. بجلی کی بحالی میں گھنٹوں لگ سکتے ہیں. مظاہرین کی جانب سے مسلسل عمل دخل سے صارفین کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. سوات میں مشتعل ہجوم کے ہاتھوں توہین مذہب کے مبینہ ملزم کا قتل. صورتحال کشیدہ ہو گئی. مختلف شہروں سے آئے سیاحوں کے افراتفری میں وادی سے نکلنے کے دوران بدترین ٹریفک جام. مدین کالام سمیت دیگر علاقوں میں سناٹا. تمام ہوٹل بند پڑے ہیں. مدین میں مبینہ توہین مذہب پر پولیس نے سیاح کو گرفتار کیا تھا جس کے بعد مشتعل افراد نے تھانے کو آگ لگا دی. گرفتار سیاح کو باہر نکال کر جلا دیا. پولیس نے ہجوم کے خلاف تھانے پر حملہ کرنے، توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت 2 مقدمے درج کر لیے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی عوام سے پرامن رہنے کی اپیل. آئی جی کو صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات اٹھانے کی ہدایت. کوٹکی میں کتے کے کاٹنے سے بچی چل بسی. 7 سال کی بچی کو زخمی حالت پہ اوبارو اسپتال لایا گیا جہاں ویکسین نہ لگائی گئی. بچی کی موت کے بعد اسپتال انتظامیہ نے والدین کو ویکسین لگا دی. ورثہ کا کہنا ہے اسپتال کے عملے نے ویکسین لگائے بغیر بچی کو گھر بھیجا. بعد میں کہا احتیاطاً والدین کو ویکسین لگا رہے ہیں. عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ 27 جون تک ہوگا. عدالت نے خاور مانیکا کے وکیل کی مزید وقت کی درخواست مسترد کر دی. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جج نے ریمارکس دیے کہ 27 جون سے پہلے سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ کرنا ہے. کوئی فریق نہ بھی آیا تو ریکارڈ دیکھ کر فیصلہ کر دوں گا. ابھی 25 جون کے لیے کیس رکھ رہا ہوں. عدالت میں خاور مانیکا اور مفتی سعید کے انٹرویو چلائے گئے. وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا صرف خاور مانیکا کے کہنے سے رجوع نہیں ہوتا.
عورت کی بھی رائے ہوتی ہے۔ خاور مانیکا 5 سال 11 ماہ خاموش رہے، ایک مقدمے میں گرفتار ہو کر 4 ماہ جیل میں رہے۔ جیل سے نکلنے کے بعد 25 نومبر 2023 کو شکایت فائل کی۔ خاور مانیکا چلہ مکمل کر کے واپس آئے تو انہیں یاد آیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کئی شہروں میں بادل برس پڑے۔ بہاول نگر میں طوفانی بارش کے بعد سڑکوں پر کئی فٹ پانی جمع، اہم شاہراہیں، گلی محلے زیر آب، آمد و رفت متاثر۔ سکھر میں بھی بارش کے بعد سڑکوں پر پانی جمع، لاڑکانہ میں 42 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ شہزاد کوٹ، کشمور اور جیکب آباد میں بھی بادل برسے۔ لاہور میں بھی بارش سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ پیپلز پارٹی کی شہید چیئرپرسن اور سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کا 71واں یوم پیدائش۔ آصفہ بھٹو نے سندھ اسمبلی میں بے نظیر بھٹو کے یوم پیدائش پر کیک کاٹا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، نثار کھوڑو، قائم علی شاہ، آغا سراج درانی اور دیگر شریک ہوئے۔ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کی مناسبت سے سندھ اسمبلی میں قرارداد بھی پیش۔ پانی پیچھے آئے کا مبینہ انتخابی دھاندلی درخواست کی جلد سماعت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع۔ درخواست میں کہا نیب کیس میں بھی دھاندلی کے خلاف درخواست پر سماعت کی استدعا کی تھی۔ الزامات پر جوڈیشل کمیشن کی درخواست کو 25 جون کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت 24 جون کو ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ سماعت کرے گا۔ سنی اتحاد کونسل نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کر رکھی ہے۔ ملک میں مسلسل چوتھے ہفتے مہنگائی کی شرح میں ریکارڈ اضافہ۔ ادارہ شماریات کے مطابق مہنگائی کی سالانہ شرح 23.78% ہو گئی۔ 25 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ٹماٹر 63، آلو 5، پیاز کی قیمت 4 روپے بڑھی۔ کیلے، دالیں، لہسن، انڈے، تازہ دودھ، چینی، آٹے کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا۔ صاف ستھرا پنجاب مہم جاری رہنی چاہیے۔ پنجاب کے تمام ضلعوں میں ویسٹ مینجمنٹ کا نظام لا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لاہور میں عید پر کامیاب صفائی مہم کی تقریب سے خطاب۔ کہا اس بار شہری علاقوں کے ساتھ دیہات میں بھی صفائی کی گئی۔ پنجاب کو چمکتا دمکتا رہنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف سے ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا عویری کی ملاقات۔ پاک ایران بارڈر آف سیکیورٹی کو بارڈر آف اکانومی بنانے کی تجویز پر اصولی اتفاق۔ ایرانی سفیر نے صدر نون لیگ نواز شریف کو دورہ ایران کی دعوت دی۔ ایرانی سفیر نے کہا پاکستان ایران کے لیے بہت خاص اہمیت رکھتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے کینیڈین ہائی کمشنر کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ بارڈر سیکیورٹی، امیگریشن، انسانی اسمگلنگ اور منشیات کی اسمگلنگ روکنے پر گفتگو ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا امیگریشن کے سسٹم میں بھی جدت اور بہتری لا رہے ہیں۔ 24 گھنٹے میں ویزا جاری کیا جائے گا۔ پاکستان مختلف شعبوں میں کینیڈا کو ہنرمند افرادی قوت فراہم کر سکتا ہے، جس سے غیر قانونی انسانی اسمگلنگ کے واقعات میں کمی آئے گی۔ کینیڈین ہائی کمشنر نے مختلف شعبوں میں تعاون پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ اسرائیلی فورسز کی 24 گھنٹے میں اندھا دھند بمباری۔ زیتون میں گھر پر حملے میں 8 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں اسرائیلی فورسز نے عمارت پر بم برسائے۔ شمالی غزہ میں حماس کی جوابی کارروائی میں دوسرا اسرائیلی فوجی ہلاک، 3 زخمی ہوئے۔ رفح میں حماس نے اسرائیلی فورسز کا ٹینک اڑا دیا۔ اسپین میں تارکین وطن کی کشتی حادثے کا شکار، 6 افراد ڈوب کر ہلاک۔ 68 تارکین وطن کو کروز شپ نے سمندر کی بے رحم موجوں سے بچا لیا۔ تارکین وطن کشتی میں ہسپانوی جزیرے پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ He scooped it to short-fine leg and it catches taken. This could be wicket number 2. Mubarak goes for Biggie and it is wicket. He's got his revenge. Razaki was down.
2009 में पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में तारीखी फतह को 15 साल हो गए। पाकिस्तान ने यूनुस खान की क़यादत में आज के दिन होम ऑफ क्रिकेट में वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती थी। पाकिस्तान ने फाइनल में टूर्नामेंट की नाकाबिले शिकस्त टीम श्रीलंका को शिकस्त दी थी। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला, जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को जीत के लिए 164 रन का हदफ दे दिया। सेंट लूसिया में प्रोटियाज ने पहले खेलकर 6 विकेट पर 163 रन बनाए। डिकॉक 38 गेंदों पर 65 रन बनाकर नुमाया रहे। डेविड मिलर की भी 43 रन की जारहाना इनिंग्स, जोफ्रा आर्चर की 3, आदिल रशीद और मोइन अली की 1-1 विकेट। दुनिया भर में आज मौसीकी का दिन मनाया जा रहा है। शाह अब्दुल लतीफ भटाई के मज़ार पर 350 साल से रोजाना महफिल मौसीकी होती है। 3 सदियों से बिलन आगा शाह का कलाम गाया जाता है। रागी फकीर कई नस्ल से मुख्तलिफ रागों में कलाम सुनाते हैं। बेगानी महफिल में मिट्ठू दीवाना, डांसिंग परेड में फनकारों के साथ तोता भी झूम उठा, ऐसा रंग जमाया कि महफिल लूट ली।